بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آسما غنی ہے۔ میں ڈی پی ایس ساہیوال میں گزشتہ 20 سال سے پڑھا رہی ہوں۔ میرا مضمون اردو ہے۔ میں سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں آج جماعت نہم کا لیسن دوں گی جو کہ درخواست نویسی پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جماعت نہم کے اردو کے پیپر کا نصاب اور نمبروں کی تقسیم بتاؤں گی۔ حصہ معروضی: آپ کے نصاب کے تمام اسباق، نظمیں، غزلیں، ان سب میں آپ نے معروضی سوالات تیار کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 15 نمبر کا ہوگا۔ 20 منٹ آپ کو ملیں گے اس پیپر کو حل کرنے کے لیے۔ اس معروضی پیپر میں واحد جمع، مذکر مؤنث، مترادف اور متضاد الفاظ بھی شامل ہوں گے۔ تمام سوالات کثیر الانتخابی ہوں گے۔ 4 جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ اگر طلباء معروضی پیپر کی تیاری اچھے طریقے سے کر لیں تو 15 نمبر بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حصہ انشائیہ: حصہ انشائیہ کے کل نمبر 60 ہوں گے اور وقت 2 گھنٹے 10 منٹ ہوگا۔ حصہ انشائیہ کا پہلا سوال 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ اس میں نظم اور غزل کے اشعار تشریح کے لیے دیے جائیں گے۔ حصہ نظم میں 4 اشعار ہوں گے، 3 کی تشریح کرنی ہوگی۔ یہ 6 نمبر کا سوال ہوگا۔ ہر شعر 2 نمبر کا ہوگا۔ حصہ غزل میں بھی 3 اشعار دیے جائیں گے، 2 کی تشریح کرنی ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں شاعر کا نام، نظم کا نام لکھنا ہوگا۔ تشریح اشعار کی کرنے کے بعد حوالہ جاتی مواد میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ 10 میں سے 8 نمبر آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ لکھنے کی رفتار تیز رکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 3 سوال نمبر 3 نثر پاروں کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس سوال کے جواب میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کرنے ہوں گے۔ دونوں نثر پارے 5 نمبروں پر مشتمل ہوں گے۔ یہاں طلباء یہ خیال رکھیں کہ دونوں نثر پاروں کی تشریح کرنی ہوگی۔ حوالہ کے اشعار کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اقوال اور احادیث بھی موقع محل کے مطابق لکھنی ہوں گی۔ 10 میں سے 8 نمبر آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تشریحات میں آپ کی سوچ مصنف اور شاعر کی سوچ سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ شاعر اور مصنف کے خیالات آپ نے قلم کے ذریعے بیان کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 سوال نمبر 4 سوالات کے مختصر جوابات پر مشتمل ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے۔ تمام جوابات 2 نمبر پر مشتمل ہیں۔ 8 سوالات دیے جائیں گے جن میں سے 5 کے جوابات دینے ہوں گے۔ یہ مختصر جوابات ہوں گے۔ اسباق، نظموں اور غزلوں میں یہ سوالات آئیں گے۔ مشقی سوالات بھی ہو سکتے ہیں اور اسباق کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس سوال میں پورے نمبر مل جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 سوال نمبر 5 سبق کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ 2 اسباق دیے جائیں گے جبکہ ایک سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہوگا۔ یہ سوال 5 نمبر کا ہوگا۔
اس میں بھی 5 نمبر مل سکتے ہیں۔ مصنف کا نام تحریر کرنا ہوگا اور سارے سبق کو مختصراً بیان کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 6 نظم کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ خلاصہ لکھنا ہوگا یا نظم کا مرکزی خیال؟ خلاصہ لکھنا بہتر رہے گا، اس میں زیادہ اچھے نمبر ملیں گے۔ یہ سوال بھی 5 نمبر پر مشتمل ہے اور اس میں سے 5 نمبر ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 سوال نمبر 7 خط یا درخواست پر مشتمل ہے۔ یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اگر خط کو ترجیح دی جائے تو 9 تک نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 یہ سوال کہانی یا مکالمہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ مکالمے کو ترجیح دی جائے تو 4 نمبر آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 یہ سوال جملوں کی درستی یا جملوں کی تکمیل پر مشتمل ہے۔ اس میں پورے نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جملوں کی تکمیل کو مد نظر رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ آئیے اب کچھ مفید باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اردو لکھنے میں مشکل نہیں ہے، صرف مشق کی ضرورت ہے۔ جس وقت آپ کوئی تحریر پڑھ رہے ہوں تو الفاظ کو بغور دیکھا کریں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو، اور اگر پھر بھی لکھنا نہ آئے تو 9-10 مرتبہ اس لفظ کو دیکھ کر لکھیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بال پوائنٹ اور پوائنٹر کی بجائے فاؤنٹین پین استعمال کریں۔ جو صرف اردو لکھے اس سے انگریزی نہ لکھی جائے۔ روزانہ ایک پیراگراف اردو کا لکھیں، سیدھا، موٹا اور صاف۔ مارکر کا استعمال کریں، اس سے آپ کی تحریر بہتر ہوتی جائے گی۔ اردو کا کوئی سبق، کوئی کہانی، کوئی اردو تحریر دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ اردو زبان پر عبور حاصل ہو سکے۔ اب آتے ہیں ہم درخواست نویسی کی طرف۔ درخواست ہماری روزمرہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی کام ہو، درخواست کے بغیر نامکمل ہے۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عرضی، گزارش، خواہش یا آرزو ہیں۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ یہاں طلباء چند ہدایات کو غور سے سن لیں۔ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کی جائے۔ درخواست تحریر کرنے سے پہلے افسر یا حاکم مجاز کا عہدہ لکھا جائے، جیسے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، جناب یا صاحب، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے۔ جناب یا صاحب عربی زبان کے الفاظ ہیں، دونوں کا مفہوم ایک سا ہے، چنانچہ دونوں اکٹھے ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ مثلاً جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لکھنا درست نہیں۔ درخواست میں جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے بعد سکتہ یعنی کوما کی علامت دی جائے۔
جوابی کاپی پر طرز تخاطب کے آخر میں شہر کا نام نہ لکھا جائے بلکہ الف ب جیم تحریر کریں۔ طرز تخاطب کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ طرز تخاطب لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ ہائی اسکول، الف ب جیم۔ طرز تخاطب کے بعد عنوان کے تحت درخواست تحریر کرنے کا مقصد تحریر کیا جائے، مثلاً درخواست برائے ضروری کام۔ درخواست کا عنوان مختصر اور جامع ہو۔ عنوان میں درخواست برائے لکھنا زیادہ مناسب ہے۔ برائے کے بعد درخواست کا موضوع تحریر کریں۔ عنوان لکھنے کے بعد القاب جناب عالی تحریر کریں۔ عالی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی بلند اور عظیم ہیں۔ جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور لکھیں۔ جناب عالیہ یا جناب اعلیٰ لکھنا غلط ہے۔ ان کے لکھنے سے پرہیز کیا جائے ورنہ 1 نمبر ضائع ہو جائے گا۔ القاب کے بعد اگلی سطر سے درخواست کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، آغاز یا تمہید۔ آغاز چند تمہیدی کلمات سے کیا جائے، مثلاً مودبانہ گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، مودبانہ التماس ہے، نہایت ادب سے التماس ہے۔ نمبر 2، اصل مدعا۔ تمہیدی کلمات لکھنے کے بعد درخواست میں اصل مدعا یا مقصد لکھا جائے۔ اگر مدعا طویل ہو تو اسے 2 یا 3 پیراگراف میں بیان کر دیں۔ نمبر 3، اختتام۔ درخواست کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہیں۔ عام طور پر یہ کلمات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں تا حیات آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، اللہ آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے۔ برائے مہربانی ہرگز نہ لکھیں بلکہ براہ مہربانی لکھیے، کیونکہ دونوں کے معنی میں تضاد ہے۔ برائے مہربانی کا مطلب ہے مہربانی کے لیے، جبکہ براہ مہربانی کا مفہوم ہے مہربانی کر کے، اس لیے براہ مہربانی درست ہے۔ اسی طرح مشکور ہوں گا ہرگز نہ لکھیں بلکہ ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا لکھیں۔ درخواست کے اختتام پر صفحے کی بائیں طرف العارض، عرض گزار، عرضے یا درخواست گزار وغیرہ کے الفاظ تحریر کیجیے۔ درخواست گزار صفحے کے انتہائی بائیں طرف لکھیں۔ ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست میں درخواست گزار کے نیچے آپ کا تابع فرمان، آپ کا فرما بردار، اور سرکاری درخواستوں میں آپ کا نیاز مند،
آپ کا مخلص تحریر کریں۔ تابع دار ہرگز نہ لکھیں کیونکہ یہ تابع فرمان کا متضاد ہے۔ درخواست گزار لکھ کر اسی سطر میں انتہائی دائیں طرف تاریخ لکھیں۔ تاریخ ہمیشہ دائیں سے بائیں اردو ہندسوں اور مہینہ بھی اردو الفاظ میں لکھیں، مثلاً 5 جون 2020۔ تاریخ کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ عام طور پر طالبات درخواست لکھتے ہوئے طرز تخاطب اور القاب غلط لکھتی ہیں، جیسے بخدمت جنابہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ۔ یاد رہے کہ جنابہ عالیہ لکھنا بالکل غلط ہے۔ طالبات اس طریقے سے لکھ سکتی ہیں: بخدمت ہیڈ مسٹریس صاحبہ، گورنمنٹ گرلز اسکول، الف ب ج۔ آئیے کچھ اہم عنوانات پر نگاہ ڈالی جائے۔ نمبر 1، درخواست برائے رخصت شرکت شادی۔ نمبر 2، ضروری کام کی چھٹی کے لیے درخواست۔ نمبر 3، جرمانہ معاف کرنے کی درخواست۔ نمبر 4، فیس معاف کرنے کی درخواست۔ نمبر 5، حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست۔ نمبر 6، محلے کی صفائی کے لیے درخواست۔ نمبر 7، ڈاکیے کی شکایت کے لیے درخواست۔ آئیے نمونے کی کچھ درخواستیں دیکھتے ہیں۔ بیماری کی درخواست: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ ہائی اسکول، الف ب ج۔ عنوان: درخواست برائے رخصت بیماری۔ جناب عالی، نہایت ادب سے التماس ہے کہ مجھے کل سے سخت بخار ہے۔ بخار کے علاوہ پیٹ اور جسم میں بھی شدید درد ہے، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 3 دن کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ براہ مہربانی 3 یوم 1 تا 3 جون 2020 تک کی رخصت عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار آپ کا تابع فرمان الف ب ج، بتاریخ 1 جون 2020۔ محلے کی صفائی کے لیے درخواست: بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، بلدیہ الف ب ج۔ عنوان: درخواست برائے صفائی محلہ۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اہل محلہ الف ب ج آپ کی توجہ محلے کے ناقص ماحول اور صفائی کی عدم دستیابی کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ محلہ میں صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے۔ گلیوں اور سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی مچھروں کی افزائش کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ گلیوں میں مختلف جگہوں پر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ خاکروبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ صفائی کی اس ناقص صورتحال اور ماحول کی گندگی سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے وبائیں پھوٹ رہی ہیں اور اہل محلہ کی اکثریت ملیریا، ہیضہ
اور ٹائیفائڈ جیسے موذی امراض کی زد میں آ چکی ہے۔ آپ سے ہمدردانہ گزارش ہے کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا مناسب انتظام فرمائیں۔ جس قدر ہو سکے موزوں اقدامات کیے جائیں۔ اس کرم فرمائی کے لیے ہم آپ کے بے حد احسان مند ہوں گے۔ درخواست گزار نیاز مند الف ب ج بتاریخ 5 جون 2020۔ درخواست برائے ڈاک کی ناقص تقسیم کی شکایت۔ بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر ٹاؤن الف ب ج۔ عنوان: درخواست برائے ڈاک کی ناقص تقسیم کی شکایت۔ جناب عالی، نہایت ادب سے التماس ہے کہ میں ڈیش ٹاؤن میں ڈاک کی ناقص اور بے قاعدہ تقسیم کا حال آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ 2 مہینے سے ڈاکیے کا رویہ ناقص اور غیر ذمہ دارانہ ہو چکا ہے۔ اب تو شاذ و نادر ہی ڈاکیہ خود خط تقسیم کرتا ہے، ورنہ ڈاکیے نے خطوط کی تقسیم کا ایک آسان اور متبادل مگر غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ عموماً ٹاؤن کے کسی دکاندار یا چوکیدار کو خط دے جاتا ہے، جس کی وجہ سے خطوط مکتوب علیہ کو نہیں ملتے۔ اکثر اوقات خطوط ضائع ہو جاتے ہیں یا کسی اور کو مل جاتے ہیں۔ اس رویہ کے رد عمل میں اہل محلہ نے اسے متنبہ کیا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ جناب عالی، میں ڈیش ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مقیم ہوں۔ میرا آبائی گاؤں ڈیش سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ میرے گھر سے آنے والے خطوط مجھے باقاعدہ نہیں مل رہے۔ میں نے اس سال میٹرک کا داخلہ پرائیویٹ بھجوایا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر اس طرح میرا کوئی بورڈ کی طرف سے آنے والا خط تاخیر سے ملا یا ضائع ہو گیا تو میرا قیمتی سال ضائع ہو جائے گا۔ مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مناسب اقدامات کیے جائیں تاکہ ان مسائل سے چھٹکارا ہو سکے۔ درخواست گزار نیاز مند الف ب ج 1 جنوری 2020۔ درخواست برائے فیس معافی۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں نے رواں سال آپ کے زیر سایہ جماعت نہم میں داخلہ لیا ہے۔ مڈل میں میرے نمبر 702 تھے، جبکہ اسکول میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ اسکول ہزا کے پہلے ماہانہ ٹیسٹ میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ نیز تمام اساتذہ کرام میری حالت، باقاعدگی اور محنت سے بھرپور مطمئن ہیں۔ جناب عالی، میں ایک غریب اور محنتی باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک شوگر مل میں مزدور ہیں، جنہیں سخت محنت اور مشقت کے بعد 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں جو کہ مختلف جماعتوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان حالات میں میرے والد صاحب میرے تعلیمی اخراجات کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ مزید برآں حالیہ مہنگائی کے طوفان کی شدت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، اور مہنگائی نے ہم جیسے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے۔ جناب عالی،
مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن گھر کی حالیہ حالت میرے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے در پہ ہے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ میری فیس معافی کے احکامات صادر فرمائے جائیں تاکہ فدوی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ میں تا حیات آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ درخواست گزار آپ کا تابع فرمان الف ب ج، بتاریخ 25 جنوری 2020۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے درخواست نویسی سے متعلق اہم معلومات اور نمونے کی درخواستیں پیش کیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی حصے اور کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور کارآمد ثابت ہوں گی۔ آپ کی سماعتوں کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بسط توجہ اور دلچسپی سے سنا۔ شکریہ۔